یہ خیال ہوتا تھا کہ اس مہینے کی آمدنی میں تو میں ان کے وعدے پورے نہیں کر سکتا، تو 3-4 مہینے کی آمدنی جو ہے ان کی خیراتی کمٹمنٹ سے پوری ہوتی تھی۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں معاشرے کے اندر وہ میرے ہیروز ہیں، اور میں بڑے قدر کی نگاہ سے زندگی بھر ان کو دیکھتا رہا ہوں۔ اور پھر قرآن کی پہلی سورت جو ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ پہلی ہی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا کہ اس کتاب پر جو ایمان لائیں گے وہ کیسے لوگ ہوں گے، اور اس میں مما رزقناہم ینفقون ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے بات، والذین یؤمنون بما انزل الیک وبما انزل من قبلک اور بالآخرۃ ہم یوقنون۔ اس کے بعد الا الذین، یعنی پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون لوگ اس سے کفر کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی کوالٹیز مسلمان کے اعتبار سے قرآن نے وہ پہلی سورت میں اچھی طرح سے بیان کر دی، کہ جو غیب پر ایمان لائے گا، جو صلاۃ کی پابندی کرے گا، اور جو خیرات کرے گا، جو اس کو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو امانت کے طور پر دیکھے گا۔ کراچی شہر کل کا واقعہ ہے، میں یہاں نام لے کر بھی گفتگو کر لوں کہ میں پی آئی اے گیا تو وہاں پر یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جو پرزنرز ریلیز ہوئے ہیں تو پی آئی اے میں جو چیف ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ پی آئی اے ان کو مفت لائے گی۔ تو ایک اور مخیر آدمی وہاں پہنچا، اس نے یہ کہا کہ پی آئی اے تو نقصان میں، یہ ہم لائیں گے، یہ عقیل کریم بھائی یہاں بیٹھے ہوئے، یعنی یہ پیسہ ایسے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ تکلیف کیوں دیتا ہے؟ کہ ان کو اندازہ ہے کہ ملک اور قوم کا کیا حال ہے، تو وہ اپنی تکلیف کم کرتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مما رزقناہم ینفقون، کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کی تم اس کی خیرات کرو، اور بہت بڑی امانت داری کی بات ہے کہ یہ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے ہیروز پاکستان نے پیدا کیے، نوجوان بھی ہیں، شہزاد روئے مثال کے طور پر سنگر ہے، اپنی آمدنی کا حصہ تعلیم پر اس نے خرچ کیا، ایدھی صاحب بہت بڑے جناب، عمران خان خود بھی اس نے بھی یہی تکلیف دیکھتے ہوئے اس نے شوکت خانہ پھر نمل کالج یہ کام کیے۔ تو یہ اس معنی کر کے ایک بدلتا ہوا پاکستان ہے جس کے اندر جو قیادت آئی ہے عمران خان کی صورت میں، میری صورت میں نہیں، عمران خان کی صورت میں اور اس کے ساتھیوں کی صورت میں، وہ اسی بات کی قدر کرتی ہے کہ یہ ملک جو ہے جہاں پر پہنچا ہے وہ اس کا مقام نہیں ہے، اس سے کہیں آگے اس کا مقام ہے۔ تو میں آپ کا مشکور ہوں حضور والا، آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا، جنہوں نے یہ کام شروع کیا۔ اتنا بڑا کام آپ نے ساری چیزوں کے اندر ہاتھ ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا چلا جائے۔ ساری چیز، ایک ایک چیز، بہت ساری چیزیں، جو چیز آپ کو لگی کہ یہاں مدد کی ضرورت ہے آپ نے کر دی۔ آپ ایک چھوٹی اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں جہاں اسٹیٹ نہیں پہنچ پا رہی۔ اچھا، دنیا کا حال یہ ہے کہ اسٹیٹ ساری چیزوں کو کر نہیں پاتی ہے۔ کرسچن چرچ کے اعتبار سے بھی ایک ان کا سالویشن آرمی والا کام ہے، وہ بھی اسٹیٹ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے اور لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کریکس ہیں یہاں پر، ہے نا، یہ چیز وہاں تک پہنچ نہیں رہی، تو بہت سارے لوگ کار خیر کے طور پر کرتے بھی ہیں۔ اور اسلام کی تو بنیاد جب کار خیر بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہ ہمت دے، تنخواہ نہ لینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے ہے، کم سے کم کام تو کروں میں، اور جو ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر ضیاء خان بھی یہاں موجود ہیں، جو چیز ہم نے پکڑ کر شروع کی وہ صرف اس معنی کر کے نہیں شروع کی کہ پاکستان کے اندر یہ چینج آ جائے۔ کل 2-3 دن ہوئے ایک کامسٹیک کر کے ایک ادارہ ہے جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز نے بنایا تھا، کمیٹی فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اور وہ اس کے ایمبیسڈرز کو بلایا گیا تھا۔ 3-4 دن ہوئے اسمبلی وہاں پریسیڈنسی کے اندر، اور میں ان ایمبیسڈرز کو یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت مسلمان دنیا کے اندر بے انتہا پریشر میں ہے، بے انتہا اس پر ظلم ہوا ہے، بے انتہا اس کی جانیں گئی ہیں، اور یہ پدرم سلطان بود کی ہم بات کرتے رہیں
کہ ہم ایسے تھے اور ہم ویسے تھے. آج کا دیکھنا پڑے گا نا کہ آج آپ کیا ہیں. اگر پاکستان کا کوئی مقام دنیا میں بنے گا, آپ کی بات کوئی سنے گا اور کوئی سمجھے گا, تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ اس وجہ سے سنے گا کہ آپ نے کچھ ثابت کیا. اگر آپ صرف حق اور انصاف کی بات کرتے رہے تو دنیا تو نہیں دیکھتی, دنیا نہیں سنتی, دنیا نہیں سمجھتی. آج آپ فلسطین کا آپ حال دیکھ لیجئے, آپ کشمیر کا آپ حال دیکھ لیجئے, جو ہمارے ساتھ سارے مشرق وسطیٰ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا وہ سب دیکھ لیجئے. وہ اس لیے نہیں ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ کوئی غلط کام آپ نے کیا اور امت کے اعتبار سے اور قوم کے اعتبار سے کیا. آپ کے ساتھ اس وجہ سے ہوا کہ آپ اس کو روک نہیں سکے. مجال ہے کہ یہی کام وہ ان ریاستوں کے ساتھ ہوتا جن ریاستوں کے پاس کچھ اپنے پیر پر کھڑا ہونے کی طاقت ہوتی. یہ مسلمان کے اوپر ہوا, اس وجہ سے ہوا کہ مسلمان کے پاس پیسہ بھی تھا. اصل میں جو چیز آپ نے مینشن کی وہ ویژن کی ہے. مسلمان کے پاس وہ ویژن نہیں تھا. اب انشاءاللہ آئے گا, جس بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جب وسائل بھی دیے تو مگر انسانوں کے اندر تبدیلی صرف وسائل کی موجودگی سے تھوڑی ہوتی ہے, ان وسائل کے اچھے استعمال سے ہوتی ہے. یا تو تعلیم دے کر مسلمانوں کو اٹھاؤ, یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے آگے بڑھاؤ. تو میں پچھلے دنوں ایک اور کتاب بھی پڑھ رہا تھا, شاید اس کا نام ہے جائنٹس ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ. کائی فو لی ایک چائنیز ہے, اس نے وہ کتاب لکھی ہے, میں آج کل بھی پڑھ رہا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑی چینج جو آنے والی ہے وہ اس ڈیٹا کو انالائز کرنے کی ہے, جو آپ سب واقف ہیں انیشیٹو آن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اعتبار سے. تو اس کا کہنا یہ ہے کہ چائنا نے پہلے تو کاپی کیا, فیس بک کو بھی کاپی کیا, ٹویٹر کو بھی کاپی کیا, سب چیزوں کو کاپی کیا, مگر اس کاپی کرنے کے اعتبار سے اس کی اپنی سکلز بڑھ گئیں. اور اس کے ہاں ایک اکھاڑا کھل گیا. جو اصلی بات وہ کرتا ہے کہ وہاں پر ایک اکھاڑا کھل گیا کہ چائنیز نے آپس میں اتنا کمپیٹ کیا کہ امریکہ کو تو اندازہ بھی نہیں ہے کتنی تیزی سے چائنیز اس فیلڈ کے اندر آگے بڑھ جائے گی. کیونکہ جو اکھاڑے میں لڑ کر وہ آپس میں بھی لڑتا رہا. اس نے تو ایگزامپلز دیے کہ آپس میں ان لوگوں نے یہ بھی کیا کہ کسی کو پولیس میں رپورٹ کیا, کسی کو کچھ کیا. اس نے کہا اس اکھاڑے میں لڑ کر جو فوج تیار ہوئی ہے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اعتبار سے, وہ دنیا کو اب سبق سکھائے گی. میں یہ چیزیں دیکھتا رہا اور سمجھتا رہا اور سوچتا رہا کہ اس کے بعد کیا, اس کے سلسلے میں کیا کروں. تو اس کے بعد جو ہمارے قاضی راحت علی صاحب, انہوں نے بھی اس بات کو پک اپ کیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی لائیں گے, جس کی وضاحت آپ لوگوں کے سامنے ہوئی ہے. دنیا کے اندر اگر مسلمانوں نے ترقی کرنی ہے تو اب تو مجھے اس بات کا یقین ہو چکا ہے. اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, یعنی ہم نے پریسیڈنشل انیشیٹو آپ لوگوں کے کہنے سے اور آپ لوگوں کی مدد سے اور آپ لوگوں کے اوپر میں نے امید باندھی کہ یہ ہوگا. تو پریسیڈنشل انیشیٹو آن آرٹیفیشل انٹیلیجنس شاید دسمبر میں لانچ کیا. سوچ ہم جب سے ہم تھے پچھلے ایک سال سے میری سوچ یہ تھی کہ ادھر کچھ ترقی ہو. میں سافٹ ویئر ہاؤسز سے ملتا رہا ہے اپنے الیکشن سے پہلے بھی کہ کسر کیا ہے. پتہ یہ چلا کہ جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اور جو مارکیٹ کی ضرورت ہے اس میں ایک بڑا فرق ہے. یہ میری الیکشن سے پہلے کی ملاقاتیں تھیں سب کے ساتھ. تو یہ ہوا کہ ہم کر کیا رہے ہیں, لہٰذا اس کو ہم لانچ کر کے پاکستانیوں کو سواری پر بٹھا دیں جہاں سے بڑی تیزی سے ترقی ہوگی. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ برک اینڈ مارٹر کے اندر تو پھر بھی لگتا ہے نا, یعنی آپ نے بات کی کہ جی ایکسپورٹس کے حوالے سے ہم کاٹن پر باہر بھیج دیتے ہیں, اسی کے اندر ہم ویلیو ایڈ کریں. تو یہ برک اینڈ مارٹر کی بہت ساری چیزیں. یہ جو کام آپ نے کیا تعلیم کا, یہ اذہان کو ایلیویٹ کرنے کا کیا. اذہان کو ایلیویٹ کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے. ٹیلنٹ جو ہے یہ اربوں روپے کا ہے. یہ برک اینڈ مارٹر سے پہلے آپ حاصل کر لیں گے. اور جب پہلے آپ حاصل کر لیں گے تو جو میں نے آپ سے کہا کہ میں نے ان ایمبیسڈرز کو یہ کہا کہ تم یہ بھول جاؤ, پاکستان کوآپریشن کرنے کے لیے تیار ہے. بائی دا وے ضیاء خان صاحب, میں نے جو محمد بن سلمان صاحب آئے تھے تو ان کے سامنے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ کچھ سعودی عرب سے بھی کچھ بات چیت اس بات کی چل رہی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پاکستان اور ان کا سعودی عرب کا تعاون ہو جائے. اب یہ کیفیت میں نے ایمبیسڈر سے یہ کہا کہ تمہارا پیسہ نہیں چاہیے, ہمیں تمہاری لیڈرشپ چاہیے کہ تم اپنے ملک میں جاؤ, اپنے
قائدین کے ساتھ یہ بات کرو کہ یہ جیسے پاکستان کوشش کر رہا ہے ویسے تم لوگ کوشش کرو کہ مسلمان امت کو، جس کو کہتے ہیں انگریزی میں پکنگ دیم اپ فرام یور اون بوٹ لیسز، اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. اگر ہم اذہان کے اعتبار سے ہم ترقی کر جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا شوق صرف پاکستان کے اعتبار سے بھی تھا، مگر اس دن میں نے سارے ایمبیسڈر سے کہا کہ وی ڈونٹ وانٹ منی، وی کین گو فار کوآپریشن ود یو. ہم پروجیکٹ ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں، تم اپنے آپ پیسہ خرچ کرو، ہم اپنے آپ پیسہ خرچ کریں. ریسرچ ساتھ کرنے کو تیار ہیں، ڈائریکشنز طے کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے ساتھ مل کر ڈائریکشنز طے کرو. وی ڈونٹ وانٹ منی، اٹ از اوور، وہ ٹائم گیا. اب ہم انویسٹمنٹ اور کوآپریشن کے ساتھ اپنے آپ کو ہم خود اٹھانا چاہتے ہیں، ہے نا. یہ پیسہ اور یہ پیسہ آنا یہ جس طرح سے ضائع ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں قوم بنا لی جائے تو قوم اپنا پیسہ اپنی آمدنی کے اوپر بہت کچھ، اور اسلامی تاریخ سے آپ کو اتنی ساری مثالیں ملتی ہیں. کچھ مثالوں کا بھائی صاحب نے ذکر کیا، اتنی ساری مثالیں ملتی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں نے اگر اچھے کام کیے ہیں وہ تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کیے. اگر اچھے کام کیے ہیں تو قرآن تو ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکایت ہے، یہ پتھروں پر بھی لکھ کر آ جاتا. اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا تو ہم ذہن کے اعتبار سے خود ہی کنورٹ ہی پیدا ہوتے اور ادھر ادھر ہم بھٹکتے ہی نہیں. یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ایز اے نبی، اس کے بعد خلفاء کی پرسنالٹی، اس کے بعد دوسرے حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے. یعنی آج مجھے دوسری مرتبہ یہ کتاب دی جا رہی ہے، صبح مجھے مل چکی ہے، اس کا مطلب اس میں ضرور ایک پیغام ہوگا جو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی ہدایت ہوگی کہ آج دوسری مرتبہ سے ملی ہے تو مجھے جلد از جلد اس کو پڑھنا پڑے گا. کیونکہ میں پڑھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ پڑھتا رہوں. تو میں آخر میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ میرے ہیرو ہیں. جو قوم کی فکر کرے، اپنے مال و دولت کے اعتبار سے قوم کی خدمت کرے، وہ ہمیشہ میں نے اپنی زندگی میں جیسے اپنے والد صاحب کو پایا اور دوسروں کو پایا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان ہیروز کی قدر کرتا ہوں. قوم کو بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اور کرے، ہماری مدد اور کرے. اور انشاءاللہ جس راستے پر ہم نکلے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اچھا. اور یہ محمد بن سلمان جو آئے تو لیٹ می شیئر ود یو کہ ان کا پاکستان کے اعتبار سے صرف یہ نہیں تھا کہ یہ آئے کسی اعتبار سے مدد کرنے. ان کا کہنا یہ تھا کہ میں اتنا ہوپ فل ہوں حالات کے اعتبار سے کہ پاکستان دنیا کے اندر ایک بہت بڑی مارکیٹ بننے والا ہے، اور میں یہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں یہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ I will get better returns than anywhere else in پاکستان. اب جب دوسرے آپ کی طرف اس امید سے دیکھنے لگیں، کمال ہے. یعنی I was so impressed by the fact کہ جب دوسرے آپ کی طرف اتنی امید سے دیکھنے لگیں تو میرے اوپر تو اور بھی فرض بن جاتا ہے کہ I rise to my own expectations about my country and fulfill what other people are thinking about this country. اتنا بڑا مقام پاکستان کا دنیا کے اندر بننے والا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان 4-5 سالوں کے اندر جو تبدیلی آئے گی وہ ایک دیانتدار مسلمان امت کے اعتبار سے، اور اس کے آثار نظر آنے لگے. یعنی باہر سے جو لوگ آتے ہیں، محمد بن سلمان صاحب میرے ساتھ جتنی میٹنگ ہوئی اس کے اندر بیٹھ کر کہنے لگے کہ میں اینڈ دس از سم تھنگ ٹو ہیئر، یہ اندرونی گفتگو کا حصہ ہے. انہوں نے کہا کہ میں اور میرے والد جو ہیں وہ ٹوٹلی، یعنی اسٹیٹ کے اعتبار سے ہم نے کوئی کرپشن نہیں کیا، بٹ کہیں نہ کہیں فیملیز میں ہوتا رہا جس کے اعتبار سے انہوں نے کچھ نہ کچھ ایکشن لیا. کہنے لگے کہ میرا انٹرسٹ پاکستان میں اس میں ہے. انہوں نے بلا وجہ مجھے انکلوڈ کر لیا کیونکہ میں سامنے بیٹھا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ اور آپ کا پرائم منسٹر اور یہ لوگ جو ہیں یہ امانت دار ہیں، بغیر امانت داری کے کام نہیں ہوگا. دیٹ از دی ہوپ. یعنی جب باہر والے کہنے لگے، کچھ انویسٹرز بھی آئے، عقیل بھائی واقف ہوں گے اس بات سے، کارگل ایک آیا، اس نے کہا جی ہم اس وجہ سے انویسٹمنٹ لے کر آئے کہ آپ امین ہیں. بغیر امانتداری کے کام تھوڑی چلتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام دیا اسلام کا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں تم سے کہ اس پہاڑی کے پیچھے فوج ہے تو تم یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں کریں گے. کیوں کرو گے بھائی؟ اس وجہ سے یقین کریں گے کہ آپ ساری عمر آپ نے امانت داری کی ہے نا. تو پہلی چیز جو لیڈرشپ کی ہے وہ ہے امانت داری، اور امانت داری ہی ہے جس پر بھروسہ بنتا ہے. آپ کے پاس جو پیسے لاتے ہیں وہ یہ جان کر لاتے ہیں کہ آپ امانت داری کریں گے،
اور اس کے بعد آنکھیں میچ کر، یہ کسی اور کو تو نہیں دیتے، آنکھیں میچ کر آپ کو پیسے دیتے ہیں، آنکھیں میچ کر ایدھی صاحب کو دیتے تھے، آنکھیں میچ کر عمران خان کو دیتے تھے، اور آنکھیں میچ کر اس لیڈرشپ کے لیے کام کریں گے جو ان کو پتہ چل جائے امانت داری کرتی ہے۔ اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے کہا کہ ہم چائے بسکٹ دیں گے اور یہ کریں گے، اس سے کتنا پیسہ بچے گا، یہ بحث چھوڑ دیں، یہ تو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں۔ اگر حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنا دیا بند کر دیتے تھے کہ میں اب ذاتی کام کر رہا ہوں، تو یہ تو کوئی پیسہ تھوڑی بچتا تھا ریاست کو، مگر ایک لیڈرشپ ہے کہ امانتداری کا مطلب یہ ہے۔ تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر اتنی ساری چیزیں دکھائیں، اور آپ نے میرے خوابوں کو بھی بڑا کیا، اور اس میں خوابوں میں بھی پانی دیا ہے کہ اس میں سے بھی جو درخت نکلتے رہیں، اللہ تعالیٰ وہ خواب پورے کرے۔